बजट का इजलास जारी है। तकरीबन 1 करोड़ तक का बजट जो है वो बजट इजलास में बैठे हुए हमारे शाहाना पार्लियामेंटेरियंस के लिए अप्रूव कर लिया गया है कि वो बेचारे बैठे हुए हैं, बजट इजलास में थक जाएंगे। कुछ बड़ी अहम तकरीरें हुई हैं, कुछ बहुत अहम बिल सामने आए हैं। जिनको ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है मुल्क के, और वो वीगो डालों पे उन्होंने तनकीद एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी की अलामत के तौर पर देखा जाता है कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो किसी गिले का, किसी एक अपनी शिकायत का बड़े ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने इजहार किया। अब शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा पर जाहिर है ये एलिगेशन और ये तनकीद बिल्कुल जायज है। जहां पर उनका दिफा बनता है मैंने किया कि एक बिल इन्होंने मुतारिफ करवाया जो कि पहले तो कौमी असेंबली से पास हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो सेनेट में गया। सेनेट में जाकर वो बिल फंस गया कि उसमें ये लिखा है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी टेलीकॉम का आपका जो इंटरनेट है उसकी प्रोविजन को बेहतर करने के लिए अगर वो कहीं टावर लगाना चाहें या कहीं बूस्टर लगाना चाहें तो वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वो कर सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जो कि जाहिर है कोई भी प्राइवेट ओनर है, कोई भी आम शहरी है, अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो उसके ऊपर 5 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा जब बहुत ज्यादा तनकीद हुई तो वो मौकफ में काफी बैकफुट पे नजर आई। ये बात बड़ी अहम है। उन्होंने माना कि जो वर्डिंग है उस बिल की वो ठीक नहीं है और उसको रीवर्ड करने की या रीराइट करने की जरूरत है कि अगर इसको सेनेट में ना रोका जाता और अगर इसके ऊपर कॉग्निजेंस ना ली जाती तो क्या ये बिल चला जाता, ये पास हो जाता और इन्हीं अल्फाज में पास होता। वो नजम सेठी हु इज सपोजिटली वेरी क्लोज टू शरीफ फैमिली एंड पर्टिकुलरली नवाज शरीफ, वही अपने शो में ये बात कर रहे हैं कि शिजा फातिमा ख्वाजा कि उनको तो सैक हो जाना चाहिए, उनको अपनी मिनिस्ट्री से फारिग कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी की कि शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने कुछ पैसे पकड़े रहे हैं टेलीकॉम कंपनी से, मतलब ब्राइबरी की। उन्होंने एलिगेशन लगाई कि कोई रिश्वत शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने पकड़ी हुई है। उन्होंने आप पे बहुत एक बड़ी एलिगेशन लगाई है। सो इफ यू वांट टू प्रेजेंट योर वर्जन ऑन दिस मैटर तो मैं बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम हाजिर है, आप आएं, आप इसमें अपना वर्जन बताएं कि क्या ये एलिगेशन दुरुस्त है। कौमी असेंबली में बजट का इजलास जारी है और ऐसे में कुछ बड़ी अहम तकरीरें हुई हैं, कुछ बहुत अहम बिल सामने आए हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है और जिसपे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनसे बात शुरू करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे हैरत हुई। वो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है मुल्क के और वो वीगो डालों पे उन्होंने तनकीद की। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें कुछ इशारा है। ना सिर्फ उन्होंने कहा कि जी वीगो डाले जो हैं वो बेसिक डिसेंसी के खिलाफ हैं, साथ साथ उन्होंने वीगो डाले चलाने वालों पे भी बहुत ज्यादा खिंचाई की और उनको कहा कि जो वीगो डाले चलाते हैं वो भी लगता है कि उनका दिमाग खराब हो जाता है, उन लोगों को कुछ हो जाता है। मतलब एक गुरूर की उन्होंने बात की, तकब्बुर की बात वो करना चाह रहे थे। अच्छा, फिर एक और बात उन्होंने आगे की, उन्होंने कहा वीगो डालों को तो बैन कर देना चाहिए और इस पार्लियामेंट को वीगो डालों से महफूज किया जाए, ये भी उन्होंने कहा। अब वैसे तो कहने को वीगो डाला जो है वो जो ये डबल केबिन या सिंगल केबिन कार होती है वीगो की, वो उसको कहा जाता है, लेकिन इसको स्लैंग में जैसे बहुत एक आम फहम जबान में इसको वीगो डाला भी कहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस वजह से है क्योंकि वीगो डाला एक्चुअली अलामत है आर्मी के व्हीकल की। जी हाँ, कभी भी अगर कोई, आपने सुना होगा कोई चीज ऐसे हो कि मतलब अब तो मजाक में भी ऐसी बात करते हैं कि अच्छा आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी, आपने कोई बयान दे दिया, वीगो डाला आपके लिए तैयार है। और इसको इस तरह से ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी की अलामत के तौर पर देखा जाता है बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो आप समझें कि किसी को ओवर पावर करना, ये जब करने वाली चीज या कोई ऐसा अमल सामने आता है तब अक्सर वीगो डाले की जिक्र उसका होता है और उसके चर्चे होते हैं। सो वीगो डाला इज बेसिकली द सिंबल ऑफ डिफेंस एंड आर्मी विच इंसिडेंटली इज ख्वाजा आसिफ ओन मिनिस्ट्री। इसलिए मुझे ये बड़ी इस बारे में हैरत हुई कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी ही मिनिस्ट्री के जो एक अलामत है उनकी वीगो डाले, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनको बैन होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट को जो है वो वीगो डालों से इसको महफूज रखा जाए। तो ऐसा लग रहा था, सुनने वाले बताते हैं और देखने वाले बताते हैं और कई खबरों को जानने वाले बताते हैं कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कोई अपने किसी गिले का, किसी एक अपनी शिकायत का बड़े ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने इजहार किया। वो तनकीद एक तरह से करना चाह रहे थे कि जी रोड सेंस पर या सिविक एथिक्स पर, जहां पर उन्होंने वैसे बाय द वे कुछ वुजरा पे भी तनकीद की कि शाम में गाड़ी पे अपने सरकारी झंडे नहीं लगाने चाहिए बिकॉज ऑफ ड्यूटी आवर्स में यू आर नो मोर अ मिनिस्टर। आप अगर सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं तो आप कम से कम अपना जो गाड़ी में लगा हुआ झंडा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अलामत है उसको आप जरा साइड में रख दें। ये उन्होंने बात की, मतलब बेसिकली, और इसी के तसलसल में उन्होंने वीगो डालों के ऊपर जो है एक बड़ी दिलचस्प बात की जिसपे जो है वो लोग यही सोचने पर मजबूर हैं कि दिस इज बेसिकली ख्वाजा आसिफ ओन मिनिस्ट्री। वो अपनी ही मिनिस्ट्री के बारे में ये भली गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। बहरहाल एक और मामले पे आ जाते हैं, वो है शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा का।
اب یہ بھی خواجہ آصف صاحب کا ہی آپ معاملہ سمجھیں یا انہی کی بات کا تسلسل سمجھیں، کیونکہ شیزہ فاطمہ خواجہ کون ہے؟ یہ وفاقی وزیر ہیں برائے آئی ٹی، بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے جس کی ان کو فیڈرل منسٹر بنایا گیا ہے، اور یہ ایک پی ٹی ایم 1 میں بھی غالباً یہ منسٹر تھیں، لیکن اس دفعہ تو ان کو ایک بہت امپورٹنٹ منسٹری اور وفاقی وزیر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ آئی بلیو کہ اس وجہ سے بھی کئی سارے وہ ریزنز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو تعلق ہے وہ پی ایم ایل این میں کا جو ان کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی نیس ہیں، ان کی بھتیجی یا بھانجی ان کی لگتی ہیں، اور اسی وجہ سے ممبر قومی اسمبلی کے ہیں، ریزروڈ سیٹ فار وومن جو ہوتی ہیں اس پہ ان کو پی ایم ایل این نے لایا ہے۔ اور میں ان کو تھوڑا پرانا بھی جانتی ہوں، کیونکہ جب اپوزیشن میں یہ تھیں، پی ایم ایل این میں جب اپوزیشن یہ کرتی تھیں، پی ٹی آئی کا دور تھا، گورنمنٹ تھی، تب میں پی ٹی وی نیوز پہ جو پروگرام کرتی تھی، کئی مرتبہ یہ میرے پروگرامز میں بھی آئی ہوئی ہیں بطور اپوزیشن ممبر، اور وہاں پر مطلب یہ بھی مجھے بالکل کہنا پڑے گا کہ جو چند پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اچھی پڑھی لکھی خاتون ہے اور ریزنیبل خاتون ہے، سو وہاں سے میں ان کو جانتی ہوں۔ لیکن ہاں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب سے یہ منسٹر بنی ہیں، یہ تو خیر ہم ہر دفعہ ہر دور میں ہی دیکھتے تھے، مطلب یہ جب سے منسٹر بنی ہیں یہ اتنی اپروچیبل نہیں رہی ہیں جتنی کہ یہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں اس کو ذاتی طور پر بھی میں اس بات کی گواہی دے سکتی ہوں، بیکاز پہلے یہ بہت ایک اپروچیبل چند جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے ان میں سے تھیں، لیکن ناؤ شی از نو مور اپروچیبل۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہانی میں؟ ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ اب کٹ ٹو ٹوڈے، یہ تو ان کا تعارف پرانا ہو گیا، لیکن اب پریزنٹ کے اس پہ تعارف پہ ان کے اگر آ جائیں تو کئی لوگ ویسے بھی ان پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کئی سارے اہم وزراء کو اگنور کر کے ان کو آئی ٹی کا منسٹر یا ٹیلی کام کا یا جو یہ متعلقہ منسٹری ہے اس کا منسٹر ان کو لگایا گیا، جبکہ ان کے پاس جو کوئی ریلیٹڈ کوالیفیکیشن وغیرہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ اچھا میں اس پہ تھوڑا یہ کنٹیسٹ کرتی ہوں، کیونکہ یہ بات تو آپ کسی کے بارے میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس وزارت کے سے پہلے جو وزیر تھے وہ ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب تھے۔ امین الحق صاحب کو بھی ظاہر ہے وہ کوئی اس بارے میں کوئی وہ ان کے پاس متعلقہ کوئی ڈگری نہیں ہے یا کوالیفیکیشن نہیں ہے یا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں ملازمت کی ہو کسی آئی ٹی یا ٹیلی کام کی کمپنی میں، تو یہ تو بات جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اتنی خاص نہیں ہے۔ سملرلی آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر بن گئے تھے، جب ان کو پہلے وہ انفارمیشن منسٹر تھے، پھر ان کو وہاں سے ہٹا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منسٹر لگا دیا گیا تھا۔ ان پہ بھی اس وقت پی ایم ایل این کے ہی لوگ یہ تنقید کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی متعلقہ ڈگری یا بیک گراؤنڈ یا کوالیفیکیشن نہیں ہے جس کی بنا پر ان کو یہ وزارت دی گئی ہے۔ سو یہ تو خیر ایک ریکرنگ بات ہو گئی، اس پہ تو میرا خیال ہے شیزہ فاطمہ خواجہ کے اوپر کرٹیسزم نہیں بنتا، بیکاز کون سے پچھلے والے کون سے کوئی بڑے آئی ٹی سیکٹر کے بہت بڑے کوئی دھرندر تھے جن کو آپ نے لگایا تھا اس منسٹری میں۔ ایک تو یہ والی بات ہو گئی۔ دوسری بات جو ایکچولی اس وقت تنازع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بل انہوں نے متعارف کروایا جو کہ پہلے تو قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ میں گیا۔ سینٹ میں جا کر وہ بل پھنس گیا، اور پلوشا خان جو کہ پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے ایکسپلسٹ انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اس کو اجاگر کیا۔ پھر دین اٹ واز آلسو ٹیکن اپ بائی دا میڈیا نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا، خاص طور پر رؤوف کلاسرا نے اس کے اوپر بڑے سارے پروگرامز کیے کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ فاشسٹ قسم کا بل ہے۔ اس بل میں جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ٹیلی کام کمپنی اپنا اپنے سگنلز بہتر کرنے کے لیے یا اپنے ٹیلی کام کا آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کی پروویژن کو بہتر کرنے کے لیے اگر وہ کہیں ٹاور لگانا چاہیں یا کہیں بوسٹر لگانا چاہیں تو وہ کسی بھی پرائیویٹ پراپرٹی پر وہ کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ پراپرٹی کا جو مالک ہے جو کہ ظاہر ہے کوئی بھی پرائیویٹ اونر ہے، کوئی بھی عام شہری ہے، اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو اس کے اوپر 5 کروڑ تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے۔ یہاں سے دراصل پرابلم شروع ہوئی، کیونکہ اوبویسلی اگر میں اس کو اسی طرح سے میں دیکھوں تو یہ جو ہے یہ ایک بڑی غلط بات ہے کہ ایک شہری ہے جس کا اپنا گھر ہے، پراپرٹی ہے، اگر وہ نہیں لگوانا چاہ رہا اپنے پاس بوسٹر یا وہ ٹاور اس کے ٹیلی کام کمپنی کا، تو اس کے اوپر آپ جرمانہ کیسے ٹھوک سکتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی پریشانی کی بات تھی۔ اس کے اوپر دراصل پھر تنقید شروع ہوئی۔ شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ جب بہت زیادہ تنقید ہوئی تو وہ جیو کے پروگرام میں، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آئیں اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، اور وہ موقف میں کافی بیک فٹ پہ نظر آئیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، انہوں نے مانا کہ جو ورڈنگ ہے اس بل کی وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ری ورڈ کرنے کی یا ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ اگر وہ پرائیویٹ کمپنی یا جو بھی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اگر اس کا مالک ایک دفعہ اگریمنٹ کر لیتا ہے کسی بھی ٹیلی کام کمپنی سے اور اس اگریمنٹ کے بعد ریٹن اگریمنٹ، لیگل اگریمنٹ کے بعد اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس صورت میں جرمانہ ہوگا۔ اتنی بات تو بالکل ٹھیک بات ہے اور جائز بات ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ہی جائز بات ہے تو یہ اس بل میں ایز اٹ از درج ہونی چاہیے تھی. ایسا کیوں تھا کہ اس بل کی جو لینگویج تھی وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی, وہ الٹا یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اگر وہ پرائیویٹ اونر منع کر دے تو اس صورت میں بھی اس کو جو ہے جرمانہ کر دیا جائے گا, 5 کروڑ تک کا جرمانہ. سو یہ پرابلم تھی. نہ صرف پلوشا خان بلکہ پلوشا خان نے تو اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بلاول بھٹو ان کی پارٹی کے چیئرمین بھی اس معاملے پر ان کے ساتھ تھے. پھر ساتھ ساتھ سینیٹر عفنان اللہ جو کہ ایکچولی پی ایم ایل این سے ہیں, اور ان کے اوپر بھی بالکل اس بارے میں ان کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ ڈسپائٹ بینگ فرام پی ایم ایل این انہوں نے یہ بل غلط تھا تو انہوں نے اس غلط بل کی نشاندہی کی, اور اس کو جو چند پارلیمنٹیرین سینٹ میں روکنے والے سینیٹرز تھے ان میں سینیٹر عفنان اللہ خان بھی شامل تھے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ جو بل تھا وہ انہی کی جو ہے پارٹی کی منسٹر لے کے آئی تھی. اچھا, یہ بات مجھے لگتا ہے کہ اب شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ پر ظاہر ہے یہ ایلیگیشن اور یہ تنقید بالکل جائز ہے. جہاں پر ان کا دفاع بنتا ہے میں نے کیا کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں ان کے پاس متعلقہ ڈگری نہیں ہے اور ان کو کیوں ان کو یہ والی وزارت دے دی, یہاں پہ ان کا ایک ان کے حق میں بات بنتی ہے کہ جو پچھلے منسٹر تھے ان کے پاس بھی کوئی ریلیونٹ ڈگری کوالیفیکیشن یا بیک گراؤنڈ نہیں تھا آئی ٹی کا. سو یو کی ناٹ سنگل ہر آؤٹ لائک دس. یہاں پر میں نے ان کا ساتھ دیا, فیئر انف, لیکن جہاں پر تنقید بنتی ہے بالکل وہ بھی جائز ہمیں کرنی چاہیے. شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ کو منسٹر ہوتے ہوئے پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی منسٹری کیا بل آگے فلوٹ کر رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے منظوری کے لیے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر اس کو سینٹ میں نہ روکا جاتا اور اگر اس کے اوپر کوگنیزنس نہ لی جاتی تو کیا یہ بل چلا جاتا, یہ پاس ہو جاتا اور انہی الفاظ میں پاس ہوتا, جو کہ بہت خطرناک ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ اونر کو, کسی بھی عام شہری کو آپ لوگ 5 کروڑ کا جرمانہ لگا سکتے ہیں اگر وہ کسی ٹیلی کام کمپنی کو نو کرنے کی جرات کرتے. یہ تو بہت خطرناک بات تھی. سو آئی تھنک یہ ایک بڑی اہم میں سمجھتی ہوں بہت ایک اہم کنٹروورسی ہے جو کہ شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ کی منسٹری پر آئی ہے. اور اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرتی ہوں کہ نجم سیٹھی, امیجن نجم سیٹھی صاحب وہی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یورپ میں کشتی کے پہ بیٹھ کر سوار ہو کر سیر کرتے تھے اور پکچرز ان کی آتی تھیں سوشل میڈیا پر. وہ نجم سیٹھی ہو از سپوزڈلی ویری کلوز ٹو شریف فیملی اینڈ پرٹیکولرلی نواز شریف, وہی اپنے شو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ شیزا فاطمہ خواجہ 2 باتیں انہوں نے کی. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ان کو تو سیک ہو جانا چاہیے, ان کو اپنی منسٹری سے فارغ کر دینا چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ نے کچھ پیسے پکڑے ہوئے ہیں ٹیلی کام کمپنی سے, مطلب برائبری کی. انہوں نے ایلیگیشن لگائی کہ کوئی رشوت شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ نے پکڑی ہوئی ہے ٹیلی کام کمپنی سے, اور اسی کے تحت انہوں نے یہ والا بل وہ متعارف کروایا. اچھا, اس کے اوپر میں نے شیزا فاطمہ خواجہ کو خود بھی اپروچ کیا اور میں نے ان کو بولا کہ آپ اگر اس پہ آپ کے اوپر بہت ایک ڈیمنگ قسم کی ایلیگیشن ہے جو کہ آپ کی پارٹی سے بڑے قربت رکھنے والے ایک صحافی نجم سیٹھی ہوز اے ویری سینئر جرنلسٹ, آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ پہ بہت ایک بڑی ایلیگیشن لگائی ہے. سو اف یو وانٹ ٹو پریزنٹ یور ورژن آن دس میٹر تو میں بالکل, میرا پروگرام حاضر ہے, آپ آئیں, آپ اس میں اپنا ورژن بتائیں کہ کیا یہ ایلیگیشن درست ہے, اور اگر درست نہیں ہے سو آپ کا اس پہ جو بھی ورژن ہے آپ کو بیان کریں. لیکن میں بالکل یہ بات بڑی رسپانسبلٹی سے کہتی ہوں کہ شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ نے میرے اس میسج کا جواب نہیں دیا. سو میں اس کا یہی مطلب اخذ کروں گی کہ وہ اپنے بہاف پر کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہتی, وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اور یہی وہ ایک ایکچولی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ایٹ لیسٹ یہ بات رسپانسبلٹی کے ساتھ کر سکتی ہوں کہ شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ از ون آف دوز منسٹرز جو کہ منسٹر بننے کے بعد کافی ان اپروچیبل ہو گئی ہیں. اور ان کو جتنی وہ اپروچیبل تھیں جب وہ سمپل ایم این اے تھیں یا ایون جب وہ پچھلے دور میں اسٹیٹ منسٹر تھیں, اب اس وقت وہ خاصی ان اپروچیبل ہیں اور ان ریچیبل بھی ہیں. اور سو مچ سو کہ میں ایک بہت ایک اہم ایلیگیشن ان کے اوپر آئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو میرے پاس نہ آئے, کسی اور پروگرام کا انتخاب کر لیں, لیکن شی شوڈ ڈیفینیٹلی ایڈریس دس. اگر نجم سیٹھی صاحب ان کے اوپر غلط ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شیزا فاطمہ خواجہ کو اس پہ اپنے لیگل آپشنز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو بہت سنگین الزام ہے کسی کے بھی اوپر اور اس کی انٹیگریٹی کے بھی اوپر اور ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کی. سو یہ سارا معاملہ ہے. اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا اضافہ کرتی ہوں کہ تقریباً 1 کروڑ تک کا بجٹ جو ہے وہ بجٹ اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہمارے شاہانہ پارلیمنٹیرینز کے لیے اپروو کر لیا گیا ہے کہ وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں بجٹ اجلاس میں, تھک جائیں گے عوام کے اوپر ٹیکسز اور عوام کے اوپر جو بوجھ لگانے کے لیے اور سارا کچھ کیونکہ بجٹ اجلاس میں کوئی سیریسنس تو خاص نہیں ہوتی ہے. میں اکثر کی بات کر رہی ہوں, اکثریت پارلیمنٹیرینز اسی طرح سے ہوتے ہیں, بہت کم ہیں جو کہ سیریسلی بیٹھے ہوتے ہیں.
बल्कि शहरी रहमान साहिबा तो ये गिला कर रही थी कि जो मुतलका कमेटी है वहां पर तो PMLN के मिनिस्टर्स आना भी गवारा नहीं करते। सो वही गवर्नमेंट अब ये ग्रांट अप्रूव कर रही है या एक फंड अप्रूव कर रही है कि 1 करोड़ तक, जी हाँ 1 करोड़, कोई 10 लाख नहीं, कोई मतलब 5 लाख 50 लाख भी नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए सिर्फ खाने पीने और जो स्नैकिंग है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए उसके लिए अप्रूव किया गया है कि जी पार्लियामेंट में जो बजट के लिए ये लोग बैठे हुए हैं तो ये बेचारे थक जाएंगे। मैंने बाय द वे एक मिनिस्टर को कहते हुए सुना कि जी वहां का ना एसी इतना तेज है कि मुझे तो ना सर्दी लग जाती है पार्लियामेंट में बैठे बैठे पूरा दिन। हाउ मतलब कन्वीनियंट ना। आप इमेजिन करें कि ये लोग कितने डिस्कनेक्टेड हैं आम आवाम से कि जो बेचारी पसीनों में खून पसीनों में पूरा दिन रुलती रहती है और किसी तरह से अपने हक हलाल की कमाई या रोजी रोटी कमाते हैं। उनके कानून साजी करने वाले हमारे पार्लियामेंटेरियंस कितने प्रिविलेज्ड हैं कि वो उल्टी शिकायत कर रहे हैं कि हमारा तो पार्लियामेंट का एसी बड़ा तेज है। सो वेल डन, और क्या कह सकते हैं, मुबारक हो इन लोगों को जो इनको ये शहाना अंदाज और शहाना जिंदगी अवाम के मासूम अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों से उनको मैसर हुई है, तो मुबारक ही दे सकते हैं हम उनको।